السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پاکستان میں ہونے والا ریسنٹ واقعہ اچھرا کا واقعہ ہے، جس میں ایک خاتون نے عربک کیلیگرافی والا ڈریس پہنا ہوا تھا، اور ہماری سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں، اب وہ پڑھے لکھے ہیں ان پڑھ ہیں، ان سب نے اس پہ ایک بہت ہی عجیب سا ریئیکشن دیا۔ سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ایک بہت ہی سینسیٹیو ایشو تھا یہ۔ تو اس سے ریلیٹڈ ہم عبدالصمد صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں۔ سر بیسیکلی آپ اس واقعے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ مطلب آلموسٹ سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، کس طرح تھا، تو آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے اس واقعے پہ؟ دیکھو فائق، اس میں یہ ہماری جو ہے نا یہ ہماری تربیت کا نتیجہ ہے جو ہمیں نہیں، یا تو ہم مس گائیڈ ہیں۔ یہ آج کا واقعہ نہیں، یہ ایسی واقعات ہوتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ وہ عوام دیکھو وہ کون سی ہے جہاں وہ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ وہ 99% وہ لوگ ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں، یعنی وہ دینداری اور دنیا داری کے سنگم پہ ہوتے ہیں۔ ٹھیک، صحیح ہے نا؟ یا دوسرے الفاظ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزے رکھتا ہے، ایک وہ اس میں ان کے ساتھ وہ ملا ہوا ہوتا ہے جو نیا نیا دین پر آتا ہے۔ صحیح۔ صحیح؟ یہ دونوں طبقات کی نیچر، لاجک میں جو سمجھاؤں نا ان کی، یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کرو، یہ اللہ کو مخلوق کے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ یعنی ایک بھی ایک طرح سے گستاخی ہوگی، اللہ خالق ہے، یعنی یہ سمجھتے ہیں کسی کی چاپلوسی کرنے سے، چمچا گیری کرنے سے وہ خوش ہو جائے گا ہم سے، تو اللہ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ کی ذرا چاپلوسی کرو اور اللہ کو جو ہے نا وہ اسی خوش چمچا کرنا۔ گیری کرو، تو اللہ پاک جو ہے نا خوش ہو کے کہیں گے بھائی بیٹا تو نے بہت اچھا کام کیا، تو آپ سیدھے جائیں جنت میں۔ صحیح ہے؟ جو صحیح طرح خاندانی طریقے سے دین پہ چل رہے ہیں انہیں تو اللہ سائڈ میں کر دے گا، ان کو یہ اس طرح کے لوگ، کیونکہ میرے ساتھ بھی واقعات ہو چکے ہیں، میں اس کی مثال بعد میں دوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ لکھا ہوا کیا تھا۔ میں اس میں اچھا میں تو یہ کیمرے کے سامنے دیکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ میں ابھی تو اس اینگل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ چلو فرض کر لیتے ہیں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، میں اس میں ابھی نہیں پڑھتا کہ وہ کیا لکھا تھا، میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو ان بندوں سے آپ انٹرویو لے کے پوچھ لو کہ لکھی ہوئی کون سی قرآن کی آیت ہے، انہیں یہی نہیں پتا ہوگا۔ صحیح، ہاں یہ تو ہے۔ نہیں ایون پتا کہ ہوگا، پہلی لک میں دیکھنے میں پڑھا بھی نہیں جاتا وہ کیا لکھا ہوا وہ تو دوسرا، ہاں دوسرا وہ اس فاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ حافظ قرآن، یعنی میں اس کی آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ آج ہی میں نے فیس بک پہ ان مولوی صاحب جنہوں نے چھڑوایا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تھانے بلایا گیا، اور اہل حدیث کے بھی علماء تھے، ٹی ایل پی کے بھی مفتی صاحب تھے، میں بھی تھا، وہ قمیض بھی انہوں نے ضبط کر لی ہوگی تھانے والوں نے۔ تو کہنے لگے ہم نے جب اس کو اچھی طرح، ان کے الفاظ تھے کہ جب غور سے دیکھا، اچھی طرح مانا، یعنی عالم دین ہو کر ان سے بھی نہیں پڑھا جا رہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے عربی کا۔ انہوں نے کہا جب ہم نے اچھی طرح دیکھا تو پھر پتہ لگا یہ لکھا ہے حلوہ اور حیات، کہنے لگے یہ دو لفظ لکھے ہوئے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہیں بھی یعنی وہ اس فاؤنٹ میں لکھا ہوا تھا، کیونکہ خطاطی میں جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوا قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں تو ایک دم سے تو وہ بھی نہیں پڑھی جاتی۔ مسجدوں میں بھی ہاں، ایسے ہر جگہ پہ۔ اب قرآن کے حافظوں سے نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، وہ تو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ بھئی پہلا لفظ یہ ہے، اچھا یہ دو تین لفظ سمجھ آگے بیچ کے تو وہ آیت بنا لیتے ہیں پوری، اچھا یہ ہے۔ ایسے ہی ہے۔ لیکن ایک دم اگر اسی طرح اگر پڑھا جاتا تو پھر قرآن بھی اسی فاؤنٹ میں لکھا ہوا ہوتا۔ یہ تو ایک خطاطی کے الفاظ میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، لیکن قرآن کو بھی آپ دیکھیں نا سادہ رسم الخط استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہر بندہ آسانی سے پڑھ سکے۔ تو پہلی بات ہے ان سے یہ بندہ پوچھے۔ دوسری بات یہ کہ آپ ذہن میں نہ بٹھاؤ، دیکھو چیز وہ ہوتی ہے جو پہلی دفعہ میں پڑھی جائے۔ آپ نے اپنا ذہن کیوں دوسرے، یعنی کہ آپ نے دوسرے کو بتایا دیکھو یہ قرآن لکھا ہوا ہے، اس کا ذہن گیا، اچھا یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسے نافرمانی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ کی ہے؟ آپ کی نہیں کی، کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کی، یعنی قرآن کی بے ادبی کی ہے، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو قرآن کی بے ادبی ہو گئی، قرآن کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہو گئی۔ بھائی جس کی نافرمانی ہو رہی ہے نا، اس سے نہیں پوچھنا کہ ہم نے اس کو اب کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے اپنے دماغ سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ وہی ہے نا، مطلب اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں وہ نعرے لگ رہے ہوں، ہیں، گستاخ او رسول کی بھائی سزا، تمہارے سر ابا تن جان کا سے دین جدا۔ ہے، تمہارے باپ کا دین ہے، اللہ اس کے رسول کا دین ہے، تو اس سے تو پوچھ لو کم سے کم کہ بھائی اگر کوئی اس طرح، تو ہر بندے کی، میں تو سمجھتا ہوں پاکستان میں تو شاید دو چار سب بچیں گے، ورنہ تو ہر بندہ ورنہ ہر بندے گستاخی کی کے آپ کا زمرے میں کیوں، آئے گا۔ وہ ہر طرح گستاخ ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کس طرح گستاخ ہے ہر بندہ۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے کس کی قرآن کا حکم توڑا، قرآن کا حکم توڑنا قرآن کی گستاخی ہو گئی، اور کس کی؟ اللہ کی گستاخی، تو یہ سب سے پہلے تو اپنی گردن مارے۔ بالکل۔ رمضان آئے گا بھی، آپ دیکھنا اپنی آنکھوں سے، ہر شہر میں جا کے دیکھنا، ہوٹل کوئی بند نہیں ہوتے رمضان میں، سرے عام کھاتے پیتے ہیں،
حالانکہ فقہا نے لکھا ہے کہ رمضان کے اندر کوئی سریعام کھائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا سرطن سے جدا، تو اس کی بھی ایک ہی سزا ہے، سرطن سے جدا ہے. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کی گردن اڑا دے. تو اپنی گردن کسی نے اڑائی ہے؟ اتنا اسے غیرت آئی ہے کبھی کہ میں قرآن کی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کی جو ہے میں نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی گستاخی کر رہا ہوں. وہ لکھ کر گستاخی کر رہی ہے، تو آپ عمل نہ کر کے گستاخی بھی، تو عمل نہ کرنا بھی تو کسی کا حکم توڑنا بھی تو گستاخی ہے نا. آپ باپ کہتا ہے بیٹا یہ کام کر لو، کہتا ہے میں نہیں کرتا. افسر کہتا ہے یہ کام کرو، ماتحت کہتا ہے میں نہیں کرتا، تو یہ کیا ہے؟ گستاخی ہے نا. سپریم کورٹ میں جج کے خلاف کوئی بات کہہ دو تو وہ کہتا ہے گستاخی کی ہے. صحیح ہے نا، توہین عدالت کی ہے. تو اس کا مطلب ہے دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ کسی کا حکم توڑنا توہین ہے، اور آپ کے نزدیک توہین کی سزا موت ہے. تو اپنے آپ کو کیوں نہیں آپ مارتے؟ آپ 100% دین پہ چل رہے ہیں. جہاں جہاں آپ دین پہ نہیں چل رہے وہاں آپ گستاخی کر رہے ہو اللہ اس کے رسول کی. تو بھائی اللہ اس کے رسول کا جب حکم اس نے نافرمانی کی ہے تو اس سے پوچھتے تو صحیح کہ اللہ اس کے رسول سے پوچھو کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے. آپ نے اس لڑکی سے پوچھا ہے؟ دیکھو کئی باتیں ہو سکتی ہیں، میرے ذہن میں جو آ رہی ہے یہ تو ہزاروں باتیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے وہ نابینا ہو. ایک نابینا شخص ہے، آپ کو نہیں پتہ لگ رہا اس کی آنکھیں بظاہر صحیح ہیں، اور اسے قرآن کی آیت والا لباس پہنا دیا جائے، وہ تو بیچارہ بے قصور ہے، اسے کیا پتا، اسے کیا پتا میرا کس کلر کا ہے. چلو اس پہ آپ کہو نہیں وہ ہوٹل میں آئی، پتہ نہیں ہوٹل میں آئی تھی، نہیں وہ وہاں شاپنگ کر رہی تھی، شاپنگ سینٹر، تو چلو وہ بھی دیکھ رہی ہے تو شاپنگ کرنے آئی ہے، چلو اس بات کو رد کر دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتی ہے وہ بیچاری دنیاوی اعتبار سے بھی نہ پڑھی ہوئی ہے، اسے الفاظ حروف کو ہی نہ جانتی ہو. اب ایک بندے نے حروف ہی کو نہیں کبھی دیکھا تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے یہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی یا لفظ لکھے ہوئے؟ آپ نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ ہاں چلیں اگر اس نے پڑھا ہوا بھی ہے تو آپ نے اس سے پوچھا ہی نہیں، پہلی دوسری بات. اور اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں کہ بھائی آپ کو بعضوں کو دیکھنے سے اندازہ نہیں ہوتا ایک دم سے، کیونکہ میں آپ کو بتایا نا فاؤنڈ جو شروع میں نے بات بتائی کہ فاؤنڈ ایسے فاؤنڈ میں لکھا ہوتا ہے کہ پڑھا نہیں جاتا، حافظوں سے نہیں پڑھا جاتا. اب وہ میں ان عالم میں کوئی دلیل دے رہا ہوں نا، وہ کہہ رہے ہم سے نہیں ایسے پڑھا گیا، یعنی ہم نے اسے تسلی سے دیکھا تو جب پڑھا نا، ایک نظر میں تو ان سے بھی نہیں پڑھا گیا. نہیں ورنہ اس چیز کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں. پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں وہ اردو کیلیگرافی والا چل رہا تھا، اشعار لکھے ہوئے تھے عورتوں کے ڈریسز پہ، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا، مطلب وہ زیر زبر پیش لگ جائے تو وہ عربی ہو جاتی ہے. تو میں اس میں تو ابھی نہیں جا رہا کہ وہ تو چلو مفتیان کرام سے پوچھیں کہ لکھنا چاہیے نہیں، وہ ایک علیحدہ میں تو ابھی انہی کے اینگل سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ابھی قرآن کی آیت ہے تو مان لیتے ہیں. تو بھائی وہ پڑھا ان سے مشکل میں گیا، تو آپ اتنے جید قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ آپ نے فوراً پڑھ لیا ایک نظر میں. صحیح. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے جذبات بھی اس میں شامل ہیں، آپ ساری چیزوں کی تحقیق آپ نے اس سے پوچھا نہیں اور آپ کھڑے ہو گئے. دیکھو آپ یہ آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر مذہب والا یوں ہی کرتا ہے اس کے مذہب کی توہین ہو، تو بھائی وہ کرتے ہیں ان کا مذہب باطل ہے. ہمارا مذہب اور ان کے مذہب میں بہت فرق ہے. آپ نہ ملائیں، ہندوؤں کے مذہب سے اسلام کو کیوں ملا رہے ہیں؟ آپ عیسائیوں سے اسلام کو کیوں ملا رہے ہیں؟ آپ یہود کے مذہب سے اسلام کو کیوں ملا رہے ہیں؟ آپ کسی مذہب سے نہ ملائیں، کیونکہ اسلام حق مذہب ہے، اس میں ہر طریقے کا حق موجود ہے. اگر ایسا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا پھر دوسری بات یہ کہ آپ بھی تو اتنے بڑے چیمپئن ہیں کہ اللہ کے ساری حکم پورے کر رہے ہیں، قرآن کے سارے احکامات آپ پورے کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے طریقوں پہ آپ چل رہے ہیں، اتنے بڑے آپ چیمپئن ہیں. تو بھائی جب اگر آپ نہیں چل رہے تو آپ نے کبھی اپنے پر تو غصہ نہیں کیا. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ جس دین پہ چل رہے ہیں تو آپ کو کسی نے سمجھایا نا، تو جب آپ نہیں چل رہے تھے تو اس نے آپ کو کس طریقے سے سمجھایا؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیکھو ایک بندہ آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول میرا زنا کرنے کا دل چاہتا ہے، مجھے اس کی اجازت دے. اور کس سے کہہ رہا ہے؟ صاحب شریعت سے کہہ رہا ہے. صحیح. یہ تو سب سے بڑی گستاخی ہے کہ جس کے اوپر شریعت اتری ہے اس کو آگے کہہ رہا ہے. تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھو اسے کتنے پیار سے سمجھایا کہ بھائی یہ ٹھہر جاؤ. اسے یہ نہیں کہا کہ بھائی بہت بڑا اللہ کی نافرمانی، اسے کہا کہ بھائی تم اس کو پسند کرتے ہو، تمہاری بہن سے کوئی زنا کرے تو نہیں. ایسے سارے رشتے پر میں پھپھو سے، خالہ سے، ماں سے کہا بھائی تم جس سے کرو گے وہ بھی تو کسی کی ماں، خالہ، بہن ہوگی نا. جب تم پسند نہیں کرو تو پھر ان کے لیے دعا دی. انہوں نے کہا اس کے بعد سے زنا میرے نزدیک سب سے برے گناہ بن گیا. یعنی سمجھا، ورنہ اگر اس لاجک جو آپ کی لاجک ہے اس کے تحت تو حضور کو گردن اڑا دینی چاہیے تھی، کیونکہ حضور نے آپ کی لاجک پہ نہیں چلنا. صحیح ہے نا؟ اصل میں حضور آپ کے ماتحت نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کے ماتحت ہے. صحیح ہے نا؟ تو آپ کی لاجک یہ ہے، تو آپ اپنے آپ کو ماتحت کیوں نہیں بناتے اللہ اس کے رسول کا؟ اور آپ یہ چکر چلاتے. تو میں یہ بتاؤں یہ پتہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ نمبر بڑھانا اللہ کے آگے. آپ یہ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اللہ کے جذبات ہماری طرح ہیں اور ہم جو بھی مرضی کرتے رہے، کل کو اللہ کہے گا واہ بھائی واہ پتر تو یہ ہے، اصل میرا بندہ تو یہ تھا خاندانی. ابھی جیسے ہیں جنہوں نے گردنیں کٹوا دی دین کے خاطر، اور جنہوں نے
جنہوں نے قربانیاں دی مالی اعتبار سب اعتبار سے، وہ رہ گئے پیچھے، یہ حضرت والا جن کو بیت الخلا جانے کی دعا بھی نہ آتی ہو. بیت الخلا سے مجھے یاد ہے وہ کرتے ہیں نا کہ پاکستانی گئے 2-4 سعودی عرب، باتھ روم کے بیت الخلا اس کو چوم چوم عربی لکھی ہے، چوم چوم کے بس ایسی تیسی کر دی. یہ مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ نے ان سے وہ تمیز کسی چیز کی نہ اسے، صحیح ہے نا، اور اسے کہو نا نماز پڑھ لو، کہ کپڑے نہ پاک ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہوگا، اسے یہ نہیں پتا پاکی نہ پاکی ہر وقت رہنا ہے، اسے اتنی تمیز نہیں ہے، لڑنے بھڑنے کے لیے وہ آ جائے گا فوراً، نمبر بڑھانے کے وہ کہتا ہے اللہ اس سے راضی، اللہ کہے گا چل بھائی پہلے گیئر میں تو اتنا غیرت مند تھا یار، ایسا میں نے تو. نہیں اب دیکھیں اس سے پہلے جو واقعہ ہوا ہمارا سری لنکا والا، اب اگر اس نے جا کے 2-4 چیزیں پھاڑ دی، وہ بینر ہی لگے ہوئے تھے نا اجتماع وغیرہ کی، اس طرح کی چیزیں تھی نا، یا چلو کوئی قرآن آیت بھی فیکٹری کی دیوار پہ لگی تھی، اس نے کہا جی کرنا ہے، تو آپ نے اس بندے کو ہی کر دیا. اب اس کو تو اس کا میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، اگر قرآن آیت لکھی تھی میں تو بھائی اگر آپ کہیں کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ عبرانی پڑھ لیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے. اب یہودیوں کی کوئی عبارت لکھی ہوئی ہے دینی مذہبی، اور آپ کو پتہ نہیں لگا، آپ نے کہا پتہ نہیں کیا الفظ لکھی ہوئی ہے، اور آپ نے لے کے پھاڑ دیا. اور بھائی اس سری لنکن نے کیا قرآن پڑھا ہوا ہے؟ پہلے بات ہے اسے پتہ ہی نہیں بیچارے کو. چلو اسے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اسے قرآن کی آیت پڑھی ہے تو غلط کیا اس نے، لیکن اس اعتبار سے اسے ہوتا ہے ساری زندگی قرآن نہ دیکھا، کیونکہ ہم نے کبھی یہودیوں کی کتابیں دیکھی ہوئی ہیں، ہم نے عیسائیوں کی کتابیں دیکھی ہیں مذہبی؟ بالکل بھی نہیں. آپ نے ہندو مذہب کی کتابیں دیکھی ہیں؟ نہیں دیکھی. آپ انڈیا جاتے ہو اور انڈیا میں پوسٹر میں ان کے مذہبی کتاب کی کوئی لکھی ہوئی ہوتی ہے بات، اور آپ کہتے ہیں سارے اخباروں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے، چلو بھائی یہ بھی اخبار ہی ہوگا، آپ نے پھاڑ دیا، وہ آئے ہندو آپ کی گردن اڑا دیں، تو جب تو آپ بڑا رو گے کہ بھائی ناحق مسلمان کو مار دیا، یہ کر دیا، تو آپ کی لاجک کے تحت تو پھر انہوں نے صحیح کیا. وہ سری لنکا والا واقعی یہی ہے نا، نمبر بڑھانا اللہ کے، ان سے بندہ پوچھے بھائی آپ کتنے دین پہ چل رہے ہو، اتنا آپ کو درد ہے غم ہے تو اپنی گردن بھی مڑوڑو نا، اپنی گردن نہیں مڑوڑیں گے دوسرے کی. میرے ساتھ یہ اصل میں واقعی، میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں بھائی، یہ ہو چکا. میں ایک جگہ نا وہ تھوڑی سی نماز کی جگہ بنائی، وہ بھائی اس کے حالانکہ گورنمنٹ کی جگہ تھی، صرف وہ لوگوں نے ٹھیے لگائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا چلو نماز پڑھ لو، لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. بھائی وہ لوگوں نے اس کو، وہ جنہیں ہم بلاتے رہتے تھے بھائی نماز پڑھ لو، اور جب وہ چوراہے میں تھی لوگوں کو چپ کرواتے تھے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. اتنی انہیں قرآن سے اور عقیدت تھی کہ ان کا یہ حال تھا کہ یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ ٹھٹے مار رہے ہیں. صحیح ہے. اور وہی لوگ جب وہ ختم کرنے کا، نہیں جی نہیں مسجد گرا رہے ہو آپ کا، بھائی اس طرح تو گھر میں آپ نے کہیں نماز پڑھ لی، مسجد بن گئی نا، پھر اس جگہ کو کیوں نہیں آپ پھر سیل کیوں کرتے ہو؟ پھر اس جگہ توڑ کے کبھی واش روم بھی بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے بھائی آپ مسلح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہیں بھی نماز، اللہ نے سارا یہ مسجد بنائی ہوئی ہے، تو آپ نے کہیں بھی مسلح بچھایا، مسجد اس طرح تھوڑا قائم ہو جاتی ہے. یعنی کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے جو لاجک، ایک مولوی صاحب نے نا اس بات کی جان نکال دی. ہم جذبات میں آ کے نا بعض باتیں اہل علم بھی ایسی کر جاتے ہیں کہ وہ انہوں نے بڑی اچھی طریقے تمہید باندھی، آخر میں کہہ دیا کہ وہ فلانے کے آنے سے، علی مرزا کے آنے سے تو یہ چیزیں. بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، میں بھی اس کی کوئی فیور میں نہیں ہوں، مجھے میری کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں ہے، مجھے جو علماء کو اختلاف ہے مجھے بھی وہی اختلاف ہے، اور جب وہ دین کے بارے میں غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. تو لیکن میں اس اینگل سے اسے غلط کہہ رہا ہوں کہ بھائی اسے 10-15 سال ہوئے ہیں، تو لوگ کھڑے ہو جائیں اگر اس کے ماننے والے، وہ کہیں گے بھی 10-15 سال پہلے یہ واقعہ ہوا تھا، پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ڈی این اے میں شامل ہے، یہ ہمارا ٹیکنیکل فالٹ ہے، یہ ہمیشہ یہ فالٹ ہوتا ہے. آپ بات کریں نا تو وہ گستاخ رسول کا، تو گستاخ رسول کے پیچھے بھی یہ ٹیکنیک ہوتی ہے. ایسے اگر شروع ہو جائے، بھائی گورنمنٹ کا کام ہے کرنا، ایسے تو لوگوں کی لاشیں آپ کو گلیوں میں لاشیں ملیں گی. میری ہلکی سی کسی دشمنی ہے، میں تو کہوں، میں اسے مار کے، کوئی پوچھے گا بھائی کیوں مارا، میں کہوں گا اسے گستاخی کی تھی. کون تحقیق کرے گا؟ ہاں تو مر گیا وہ، یا میں کہہ دوں نہیں اسے گستاخی کی ہے، میں 10 بندوں کو اپنے ساتھ ملا لوں. جھوٹی گواہیاں خریدنا کوئی مشکل ہے؟ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں کیا؟ چلیں اچھا اب ہم ذرا ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ایون کہ آپ دیکھیں نا کہ سعودی عرب کا جیسے جھنڈا ہے اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور ان کے ماڈلز وغیرہ وہ پہن کے پھر رہی ہیں. چلیں ایک وہ ایلیمنٹ ہے، لیکن عربی لینگویج ہے ایک، آپ مطلب اس لینگویج کو کہیں بھی لکھ سکتے ہو، کسی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہو. اس میں علماء یہ کہتے ہیں اصل میں الفاظ جو ہے نا وہ انگلش کے ہوں، اردو کے ہوں، الفابیٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں انگلش میں الفابیٹ، ہمارے ہاں حروف تہجی، عربی کے بھی حروف تہجی کہلاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے اصل میں الفاظ سے ہی تو کلمات بنتے ہیں نا. تو ایک طرح سے وہ اس بےدبی میں اس طرح کے بھئی وہ الفاظ کی توہین ہے نا، کیونکہ اگر انگلش کے بھی ہوں تو اسی سے آپ نے قرآن کی ترجمہ بھی تو انہیں الفاظ سے لکھا جائے گا نا. ایک پہننے میں کہ آپ چلو اور ڈیزائن بنا لو اس طرح، مطلب علم کے اعتبار سے، علم کی لائن سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بےدبی نہ ہو علم کی کسی بھی چیز کی نا، کیونکہ الفاظ علم سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس الفاظ میں تو آپ لے سکتے ہو. صحیح ہے نا. تو ابھی یہ مسئلہ، یہ پھر
جو ہے نا دارالفتہ سے پوچھنے والی باتیں علماء سے مفتیان کرام سے جو دارالفتہ میں، یہ تو وہ مسئلے ہیں. میں تو ایک موٹی موٹی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بھائی لکھا ہوا بھی ہے، اور دوسری بات ہے یہ ثابت ہو گیا لکھا ہوا ہی نہیں تھا. یعنی کہ ہم اور جس کمپنی نے وہ پرنٹ بنایا وہ کویت کی کمپنی ہے، اور انہوں نے کلیم کیا ابھی کلیئرلی کہ ایک تو ہم شپنگ نہیں کرتے کہیں بھی، اور پاکستان میں تو ہماری ویسے شپنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں ہمارا پرنٹ تھا کویت میں چل رہا ہے، سعودی عرب میں چل رہا ہے، وہاں پہ کوئی فتوے نہیں لگ رہے. اب انہوں نے دو الفاظ مولوی صاحب نے بتایا کہ بھئی حلوہ اور حیات لکھا تھا. حیات زندگی کو کہتے ہیں، حلوہ میٹھی چیز کو کہتے ہیں، اور ان معنوں میں آتا ہے. تو اب اس کو قرآن بنا دینا، یہ مطلب اصل میں ہمارا نا یہ وہ جذبات، وہی بات ہے کہ ہمارے جذبات اس طرف ہی چلتے ہیں کہ بھئی کسی کو ہم نے نیچا کس طرح اپنے نمبر بڑھانا. آپ مختصر یہ ہے کہ میں نے بات چیز لمبی ہو گئی. دیکھی ہے نا، ہمارے جذبات اس چیز میں نہیں چلتے. ہمارے جذبات نا مطلب نمازیں پہ نہیں چلیں گے. جہاں پہ آئے گا نا غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے. مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں نہیں کر رہے، وہ الگ کہانی ہے. یعنی ہم اتنے موٹے موٹے احکامات توڑ رہے ہوتے ہیں اور کھلم کھلا توڑ رہے ہوتے ہیں. اگر ہم سنجیدگی سے دیکھیں تو یہ گستاخی ہم اتنی ہائی فائی لیول کی کر رہے ہوتے ہیں. نماز کا چھوڑنا اللہ کی اتنی بڑی گستاخی ہے، اللہ اس پہ تو کمپرومائز ہی نہیں کر رہا. حدیث میں نہیں آتا کہ نماز پہ تو کمپرومائز ہی، کہ بے نمازی کے مرتے قبر میں آگ، کتنی احادیث ہیں قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتنی اہمیت اللہ کے نزدیک، ان کے احکامات کی. اور ہم اتنی بڑی بڑی گستاخیاں خود کر لیتے ہیں، وہ ہمیں ہضم ہو جاتی ہیں. صحیح ہے، دوسرے کو بھی نہیں کرنے دینی، میں اس کی وہ نہیں کر رہا، لیکن اس کا طریقہ کار ہے. اور پھر یہ ثابت اس میں ہوتا ہے میرے جذبات شامل ہوں. میں نے جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھو پہلا جملہ اگلے جملے کی نفی، اگلا جملہ اس پہلے جملے کی تفصیل کر رہا ہوتا ہے، تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اس کو واضح کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کلمہ ہی لے لیں آپ نے کہا لا الہ، یہ تو کفریہ کلمہ ہے. اب اتنا کوئی بولے آپ اس کی گردن اڑا دیں. بھائی کوئی پوچھے بھائی آپ نے کیوں گردن، اس نے کہا لا الہ کہا تھا کہ نہیں کوئی معبود، اور یہ تو کفریہ ہے کہ معبود ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں، یعنی پوری کائنات میں کوئی تو بھائی اگلا کہے گا یار اسے اگلا جملہ تو بولنے دیتے الا اللہ. صحیح. آپ نے کہا الا اللہ نہیں اسے بولنے دینا. ہماری ہے مثال ایسے، ایک بندے نے اگر کوئی سمجھانے کے لیے بھی ابھی کوئی بات ہی کی نا، اور ہمارے ذاتی جذبات یا ذاتی دشمنی اسے یہیں پکڑ لیتے ہیں اور یہیں اس کی گردن اڑا کے کہتے ہیں اسے گستاخی کی، دیکھو یہ ثبوت ہے. بھائی اس میں ہمارے جذبات شامل، یہ ریاست کا کام ہے. ہاں آپ ریاستی اداروں کو جن کی ذمہ داری ہے ریاست، آپ ان کو متوجہ کرتے ہو کہ میں نے اس طرح دیکھا، اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا. اگر آپ کو ہے اس طریقے سے کہ آپ نے دیکھا بھائی قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے کسی نے جانتا، تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پولیس والے دفتر جاتے یا کمپلین لانچ علاقے کے معززین، یا جیسے یونین بنی ہوتی ہے تاجروں کی، جو بڑا بندہ ہوتا ہے وہ ذرا سمجھدار ہوتا ہے. تاجر اسے وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مال تھا، مال کی یونین ہوگی. مال نہیں ہے وہ بازار ہے، بازار ہے نا، تو بازار کے اندر جو ہے نا یونین ہوتی ہے، ایسی ہے صحیح ہے نا، انجمن تاجران. آپ اس کے صدر کے پاس جاتے کہ آپ کی بازار میں ایسے پھر رہا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھائی آیت لکھی ہے، تو آپ اس کو سمجھائیں یا روکیں جو بھی ہے مناسب. آپ پولیس میں جاتے پولیس کو بتا دیتے ہیں. میں یہ آپ کو راستے بتا رہا ہوں کسی ایسے سمجھدار کو، یہ نہیں کہ ہر ہاتھ پکڑا یہ دے. اب اپنی بات آپ نے اس کے دماغ میں ڈال دی، وہ نہیں سوچ رہا تھا اس چیز کو. میں اس کی دوسری مثال دوں نا، وہ ہماری مسجد میں کارپیٹ بچھے ہوئے تھے، 30-35 سال سے لوگ سکون سے نماز پڑھ رہے تھے. ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا دیکھو یہ یوں بندر بنا ہوا ہے، یوں 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 کر کے. اسے اپنی بات یہ دماغ ایک کے ڈالی، اس نے دوسرے کے ڈالی. وہ ایسی دعوت چلی کہ سب کے دماغوں میں، مولوی صاحب تک کے دماغ میں بیٹھ گیا یار یہ بندر ہے. بھائی اگر حقیقت میں بندر کی تصویر تھی تو دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کہیں جاتے ہو کتے کی تصویر دیکھتے ہو، بندر کی دیکھتے ہو، کسی خرگوش کی دیکھتے ہو، آپ بتاتے ہو یار یہ خرگوش کی تصویر ہے. وہ آپ کو آگے سے نا آپ کا ہی پھینٹا اتار دے گا، کہے گا میں پاگل ہوں کیا. ایسی ہے تو بھائی بتانے. اب بلکہ مصور جب کارٹون بناتے ہیں صرف لکیریں کھینچتے ہیں، اس سے چھوٹے سے بچے کو پتہ لگ جاتا ہے یہ کیا بنا ہوا ہے. ایسی ہے تو تصویر اس کو کہتے ہیں کہ اب دوسرے کے ذہن میں اپنا بات بٹھانا، یوں ملاؤ یوں ملاؤ یوں ملاؤ یوں ملاؤ، یہ بن گیا. ہم یہ لاجک استعمال کرتے ہیں. دوسرے اس کا بیچارے کا کوئی جا رہا ہوگا دوسرا، میں بتاتا ہوں کیوں جمع کیا مجمع. وہ ایک کے دماغ میں آیا وہ شیطان، یہ سے آیت لکھی ہوئی ہے، یہ شیطان نے اس کی رہنمائی کی. وہ دو تین صحیح ہے، آپس میں اسے بات دوسرے کو پکڑا، اسے نہیں پتا ہوگا. اب میں نے جیسے 5 بھائی رکیں، وہ دیکھو یہ آپ کو بھی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہ دیکھو یہ یوں کر کے یوں آگے قرآن کی اب میں نے آپ کے دماغ میں ڈال دیا نا فتنہ. ایسی بس اب آپ نے 10 کے ڈال دیا اور مجمع جمع ہو گیا. پھیلتا ہو گیا. بھائی مسجد اذان پہ اتنی تیزی سے کیوں نہیں جمع ہوتے ہم؟ اتنی اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، تو بھئی اذان جب مؤذن دیتا ہے تو وہ جو ہزاروں کا مجمع جمع ہو گیا تو نماز پہ نہیں جمع ہو رہا، وہ گستاخی نہیں ہے. مسجد کا مؤذن بلا رہا ہے، بلکہ یہ بڑی گستاخی ہے. اللہ کہہ رہا ہے آؤ، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، تو بڑا گستاخ کون ہوا؟ ہم ہو گئے. یہ واضح گستاخی ہے. تو بھائی بے نمازی پاکستان میں پھر کتنے سارے ہیں، پھر اڑا دو گردنیں، آپ کو تو لیبر ہی نہیں ملے گی.
صحیح 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 5 بھائی ہوں گے تو میں تو سمجھتا ہوں ایک بھائی بچے گا زندہ ان میں سے، بالکل ایسا ایسی ہو گئی رہی. تو یہ اس طرح کی جو ہے نا یہ اپنے آپ کو جذبات یہ ہمیں بتانا چاہیے، ممبر سے بھی بتانا چاہیے ہر جگہ سے کہ بھئی ایسے جذبات اللہ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ بھئی وہ خوش ہو جائے گا بھائی واہ کام کیتا ہے صحیح اسے کام ڈال دیا. اللہ اس طرح نہیں، اللہ کے طریقے سے اگر روکو گے نا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے طریقے اس کے ساتھ روکو گے، جیسے اللہ اس کے رسول چاہتا ہے کہ برائی کو اس طرح روکو، پھر اللہ کہے گا شاباش. وہ ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ آپ چوڑے ہو کے خوب دین کی محنت کر رہے ہو، پتہ لگ رہا ہے اوپر کے رجسٹر میں 0 لگ رہے ہیں آپ کے نام کے آگے، آپ یہاں خوش ہو رہے ہیں 100/100 نمبر مل رہا ہے. صحیح. تو اس طرح چوڑے ہونے کی نا ضرورت نہیں ہے. تو میری ریکویسٹ ہے عوام سے بھی اپنے ڈی این اے کو آپ چینج کریں. صحیح ہے نا، یہ جو ہمارے اندر چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے، یعنی صدیوں سے کیا یہ اچھا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل جنہیں دین کی ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ تو زیادہ بھٹکتے ہیں. وہ کہتے ہیں آؤ جی آج ہی موقع ملا جنت کمانے کا، یعنی شارٹ کٹ طریقے ڈھونڈتے جنت میں جانے کے. بلکہ اللہ پوچھے گا بھائی کیا کر کے آیا، فلانی گردن اڑا کے آیا، فلانی عورت بازار میں پھر رہی تھی، اس کو قرآن کی مار آیت تھی، میں نے ایسا ہے اللہ پاک میں نے تو ایسا اس کا کام کیا نا. صحیح. واہ چلیں بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. ہم آج کی ڈسکشن اسی چیز پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملا ہوگا. سی یو ٹل دا نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.